اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے عبادت کیا کرتے، اور کبھی 30 دن پورا ایک مہینہ اور کبھی ایک چلہ وہاں پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی میں رہتے اور وہاں پہ اپنے رب کی عبادت کرتے۔ اور نبوت سے ملنے سے پہلے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو خواب آیا کرتے اور 6 مہینے مستقل یہ خواب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور جس طرح سے آپ خواب دیکھتے بالکل اسی طرح سے وہ بات پیش آتی، یعنی آپ کا خواب بالکل سچا ہوتا۔ وہ خواب یقیناً خواب ہوتے تھے، ہمارے اور آپ کے اوہام اور خیالات نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک اس طرح سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا، اور 23 سال تک 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال المدینہ المنورہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی الا المبشرات، سوائے بشارت والی چیزوں کے۔ پھر آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، الرؤیا الصالحہ یراها المسلم تراها له، کہ وہ سچا خواب ہے جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا مسلمان دیکھے۔ لیکن ہم نے اس سے 2-3 ہفتہ پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ سچا خواب ہونا چاہیے اور واقعی خواب ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اوہام اور خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو حدیث میں ہے کہ الحبیب اللبیب، جو دوست ہے اور عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، تعبیر دے سکتا ہے، تعبیر بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، تعبیر دے سکتا ہے، اس سے بیان کیا جائے، نہیں تو کبھی کبھی بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا ایک قدم مشرق پہ اور دوسرا مغرب پہ، ایک قدم پورب ہے اور ایک قدم پچھم پہ ہم نے خواب میں رکھا ہوا ہے، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر۔ اس نے ایسے ہی کسی بکلول سے جا کر کے بیان کر دیا، ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی خواب کیا ہوتا ہے اور تعبیر کیا ہوتی ہے۔ اس نے اس سے کہہ دیا کہ تم کو بیچ سے چیر دیا جائے گا، تم کو بیچ میں سے چیر دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارے کہیں جا رہے تھے، جنگل ونگل سے گزر رہے تھے، ہاتھی مل گیا اور اس نے پکڑ کر کے ان کو آدھے پر سے چیر دیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا بتائیے اتنی بڑی بیوقوفی، اس خواب میں تو اس کو یہ بتلایا گیا تھا اور یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ تم مشرق و مغرب کے مالک ہوگے، تمہاری بڑی حکومت اور سلطنت ہوگی، لیکن اس نے کسی بیوقوف سے رابطہ کر لیا تو نتیجہ اتنا بھیانک نکل گیا۔ تو سب سے یہ سب چیزیں نہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے بھی آج کے دور میں جو حسد اور جلن کا زمانہ ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے چل رہے ہیں اور کسی حادثے سے آپ نے بتا دیا تو کہے گا ہاں تو کہاں سے گرے والے اوپر سے، پتہ چلا کہ آپ بھی گر کر کے تباہ ہو گئے اور جو ہیلی کاپٹر ملنے کے چانسز تھے وہ بھی چلے گئے۔ سب سے مت بیان کیجئے، میں پتہ ہے کہ حسد جلن کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کتنا لوگ کسی کو برداشت کر رہے ہیں، خوب معلوم ہے۔ یہ ہونٹوں کی مسکراہٹ بہت کچھ چھپائے رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ جانتا نہیں یا میں کچھ سنتا نہیں یا میں بہرا ہوں یا سمجھتا نہیں ہوں، اور میں امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کیا کھیل ہوتا ہے مجھے یہ بھی پتہ اور خبر الحمدللہ تعالی۔ لیکن یہ سب باتیں کہی نہیں جاتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کے کہنے کی۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ یہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب 46واں حصہ کیسے ہے، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں
23 سال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، 23 سال، اور 6 مہینے آپ کو خواب آئے ہیں۔ اب 23 کو آپ 2 سے ضرب دے دیجئے تو 23 دنا 46 ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ یا سچا خواب ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی دیکھے تو پہلی بات تو عام طور پہ لوگ سچا خواب دیکھتے نہیں ہیں، عام طور پہ اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، اور اگر کبھی دیکھ بھی لیا گیا ہے تو ایسے شخص سے اسے بیان کیا جائے جو واقعی اس کی کوئی تعبیر دے سکتا ہو۔ تعبیر ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعبیر جیسی دی جاتی ہے عام طور پہ خواب ایسے ہی واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ خواب ایک طرح سے معلق ہوتا ہے اور معاملہ اس کا لٹکا رہتا ہے۔ جس طرح سے بیان کیا جائے اور جس طرح سے تعبیر نکالی جائے اسی اعتبار سے وہ خواب اس کے نتائج دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے علامہ ابن سیرین، اب بات پہ بات نکل رہی ہے، ایک شخص نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواب دیکھا کہ ہم جہاں سو رہے ہیں وہاں نیچے ہمارے آگ جل رہی ہے، آگ لگ گئی ہے گھر پہ۔ جا کر کے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ جہاں سو رہے ہو وہاں جا کر کے تم اس کو جا کر کے کھنواؤ اور جا کر کے اس کو کھودو تو وہاں پہ خزانہ نکلے گا۔ اس نے جا کر کے جب وہاں پہ کھودا اور نکلوایا تو دفینہ اچھا خاصا نکلا، سونے اور چاندی نکلے۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے یہی خواب دیکھا کہ ہمارے بھی گھر میں آگ لگ گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جا کر کے اس نے بیان کیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دیکھیے تعبیر الرؤیا، ان کی کتاب ہے، پڑھ کر کے کہیں تعبیر و مت دیجیے گا۔ یہ بہت ماہر معبر تھے، امام مالک اور دوسرے حضرات ان سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے۔ آج کل جو لوگ کچھ دین دیتے ہیں دیکھ کر کے انہی کی کتاب سے بولتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے، جلدی سے گھر خالی کر دو۔ اب اس نے جا کر کے گھر خالی کر دیا، تھوڑی دیر میں آگ لگ گئی، گھر سب جل گیا، وہ جھوپڑی وپڑی کا جو بھی تھا سب خاکستر ہو گیا۔ کسی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک نے وہی خواب دیکھا تھا، آپ نے کیا بتایا کہ خزانہ ہے وہاں پہ، دفینہ ہے، جا کر کے نکال لو، اور صحیح میں نکلا۔ دوسرے نے وہی خواب دیکھا اور آپ نے کہا کہ آگ لگنے والی ہے، گھر تمہارا پھک جائے گا، بھاگ جاؤ وہاں سے، تو وہی حقیقت ہوئی۔ فرمایا کہ اصل میں خواب کی تعبیر دیکھنے والا کیسا ہے، کس زمانے میں دیکھ رہا ہے، کن حالات میں دیکھ رہا ہے، اس کے خود حالات کیا ہیں، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے تب تعبیر بنتی ہے۔ تعبیر صرف خواب پر نہیں بن جایا کرتی ہے۔ پہلے نے جو خواب دیکھا تھا وہ ٹھنڈک کے موسم میں دیکھا تھا، اور ٹھنڈک کے موسم میں آگ ہر شخص کو محبوب ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہیں آگ ملے، کچھ سینکا جائے، بدن کو گرمی حاصل کی جائے۔ اس اعتبار سے تعبیر جو سمجھ میں آئی کہ خزانہ اور دفینہ ہے، کیونکہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے، 10 روپے کے نوٹ میں بھی 1 بوتل شراب کا نشہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے بتایا کہ یہاں پر دفینہ ہے اور جا کر کے نکال لو، اور خواب سچا ہوا۔ اور دوسرے نے جو دیکھا تھا خواب وہ گرمی کے موسم میں دیکھا تھا، گرمی میں آگ کوئی نہیں پسند کرتا ہے، کوئی قریب نہیں جانا چاہتا ہے، جن کی بیچارے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، جن کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں ہمیں جلی جلی لگتی ہیں، اور بیٹھے تو کوئی پلیٹ پھینک رہا ہے اور کوئی پیالہ جھٹک رہا ہے اور کوئی چلا رہا ہے اور کوئی طلاق دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ 4 دن اس گرمی میں، سڑی ہوئی گرمی میں وہاں توے پہ اور آگ پہ کھڑے ہو کر کے دکھاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسی گزرتی ہے۔ تو بہرحال وہ گرمی میں اس نے خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ گرمی میں آگ پسند نہیں ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی معاملہ ڈینجرس ہے، تو میں نے یہ تعبیر دی کہ آگ لگنے والی ہے، اور یہی ہو کر کے رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سچا خواب جو آتا ہے کسی مسلمان کو، یا خود وہ دیکھتا ہے یا کوئی مسلمان اس کے لیے دیکھتا ہے، لیکن جب بھی واقعی خواب آئے تو کسی الحبیب اللبیب سے بیان کیا جائے جو واقعی آپ کا ساتھی ہے اور آپ کو تعبیر اچھی دینے جانتا ہے اور آپ کی اس کے اندر خیر خواہی ہے، ایسے شخص سے اسے بیان کیا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک یہ خواب دیکھتے رہے، پھر آپ پر وحی اتری، پھر آپ پر جوڑی طاری ہوئی، آپ پر لرزہ طاری ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے اور آپ کے، ہماری ینگسٹر، ہماری ینگ جنریشن، ہماری نئی نسل، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری دادی، ہماری نانی، ہماری
ہمارے بڑے اور ہمارے بوڑھے اور ہمارے پیرنٹ، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ خاتون اول کون ہے، ان کو خود نہیں خبر ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی ہسٹری کیا ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے امی جان حضرت عائشہ کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ ان کی سیرت پہ چلنے سے ہمیں کیا فائدے ملنے والے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہے ہمارا واقعی ہیرو کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے صدیق اکبر کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے فاروق اعظم کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے عثمان غنی کون ہے، ان کو خود نہیں پتا ہے علی مرتضی کون ہے، جنہوں نے مرحب جیسے گنڈے کو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جنہوں نے عمرو ابن عود کو جب وہ خندق ہاتھ کر کے چلا آیا تھا ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا تھا، جسے 500 لوگ شکست نہیں دے پاتے تھے، اسے علی مرتضی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا تھا۔ انہیں خود نہیں پتا ہے معاذ ابن جبل کون ہے، انہیں خود نہیں پتا ہے حذیفہ ابن یمان کون ہے، انہیں خود نہیں پتا ہے سعد ابن ابی وقاص کون ہے، انہیں خود نہیں پتا ہے عمرو ابن عاص کون ہے، انہیں خود نہیں پتا ہے کرنل نہیں کل کرنل اور جنرل خالد ابن ولید کون ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے ایک جنگوں میں اپنی 5 تلواریں توڑی ہیں اور جسم پہ کوئی جگہ نہیں بچی جس پہ کوئی زخم نہ آیا ہو۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے تو کسی کو سلمان خان، کسی کو شاہ رخ خان، کسی کو فلانی کیف، کسی کو کٹرینہ کیف، کسی کو اس کی حالت، کسی کو اس کی حالت، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں خلافت اسلامیہ کی۔ اپنی سیرت معلوم کیجئے، اپنے ہیرو کو معلوم کیجئے، ان کے پیچھے چلیے اور ان کی سیرتوں کو دیکھیے اور ان کے مقام کو جانیے۔ اگر بڑھنا اور پنپنا ہے، اگر غیرت پیدا کرنی ہے، اگر دنیا پہ جمانا ہے اور اگر دنیا پہ چھانا ہے تو ان ہیرو کو جنہوں نے واقعتاً ہمارے اور آپ کے لیے پوری زندگیاں وقف کی تھی ان کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اس سے کوہلی کے اور اس ٹکلے سکر دھور کے چکر میں مت پڑیے جس سے ملنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے فین ہیں تو آپ کے اوپر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو برباد کیجئے، اپنا کیریئر بنائیے، جو واقعی ہیرو ان کو پہچانیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے یارو کا مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ نبی کو تسلی دے رہی ہیں کون؟ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی خود سب کو تسلی دیتا ہے، نبی خود سب کو راستہ دکھاتا ہے، نبی خود سب کو سکون کا ذریعہ بتلاتا ہے، اور نبی ہی لردہ بندام ہو جائے اور نبی ہی پر جوڑی آ جائے تو پھر اسے تسلی کون دے؟ یہاں پر اگر کوئی کھڑا ہوا، یہاں پر اگر کوئی کھڑی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً انہوں نے آگے جو تسلی کے الفاظ کہے اور انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے اور انہوں نے جو جملے کہے ہیں، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملے ان سے کہلوائے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملے انہوں نے خود نہیں کہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے کہلوائے ہیں۔ شرائع حدیث نے لکھا ہے ان کے ایک جملے اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے موقع پہ انہیں کھڑا کیا اور ان کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے وہ جملے کہلوائے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تسلی حاصل ہو گئی۔ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، پھر اس کی دلیل انہوں نے پیش کی، یہ ان کا دعویٰ تھا، پھر اس کو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا، یہ ان کا دعویٰ تھا، پھر انہوں نے اس کے بعد ایک ایک کر کے دلیلیں دیتی رہی اور یہ بتلاتی رہی کہ اللہ رسوا کیوں نہیں کرے گا، اللہ بے یار و مددگار کیوں نہیں چھوڑے گا، اللہ یوں ہی آپ کو ضائع کیوں نہیں کرے گا۔ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ خونی رشتہ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، والد سے، بیٹے سے، چچا سے، بھتیجے سے، پھوپھی سے، نانا دادا سے اور اسی طریقے سے ماموں سے، جو خونی رشتے کہلاتے ہیں اس کو آپ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور جسے اسے جوڑنا آتا ہے وہ دنیا میں جڑا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند ہے، اور جسے اس نے کاٹ دیا ہے دنیا میں بھی اسے کٹنا یقینی ہے اور آخرت میں تو سزا اس کی اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا, اللہ نے فرمایا اس سے کہ جا, جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا, اور جو تجھے کاٹے گا اور توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا اور کاٹ دوں گا. یہ خونی رشتے ہیں جسے آپ جوڑ کر کے رکھتے ہیں. انک لتصل الرحم. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا وتحمل الکل. اور آپ فقیر کے لیے, محتاج کے لیے, جو بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, ان کے آپ کام آتے ہیں. اور فرمایا تکسب المعدوم. آپ نادار کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. جو محتاج ہیں, جو فقیر ہیں, جو قلاش ہیں, جن کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے, آپ ان کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے 2 پیسے آ گئے تو آپ دھما چوکڑی مچا رہے ہوں, آپ کے 4 پیسے آ گئے تو آپ 10 دیگ کھانا بنوا کر کے اور سیٹھوں کو بلا کر کے 8 دیگ کھلا کر کے اور 2 دیگ سڑا کر کے پھینک رہے ہو, اور بغل میں آپ کے کوئی یتیم ہو, کوئی مسکین ہو, کوئی پریشان حال ہو, کوئی بیوہ ہو, کوئی یتیمہ ہو, وہ بھوکی سو رہی ہو, یا اس کا بچہ رات میں دودھ کے لیے تڑپ تڑپ کر کے پوری رات گزار رہا ہو, اور آپ عیاشیاں اور سرمستیاں کر رہے ہو, اور اس کے بعد اس کی جو آہ لگے پھر آپ کے لیے جو تباہی اور بربادی مقدر بنے, تو پھر آپ دوڑ دوڑ کر کے تعویذ لے رہے ہو اور آپ کھیلے گاڑ رہے ہو. کھیلا اور کھوٹی گاڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ کام کیجیے, لوگوں کی خیر خواہی کیجیے, لوگوں کی بھلائی کیجیے, ان کے کام آنا سیکھیے. وتحمل الکل وتکسب المعدوم. آپ نادار کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور فرمایا وتقری الضیف. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. پہلے مہمان گاؤں میں آتا, پورے گاؤں کا مہمان کہلاتا. اب مہمان گھر پہ بھی آتا ہے, گھر والے کو گھرا گزرتا ہے اور بھاری پڑتا ہے. ایک کپ چائے پلاتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے, ان کا احترام کرے, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے. یہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے, یہ نسلی ہونے کی دلیل ہے. اور غیر نسلی لوگ ہوتے ہیں تو مہمانوں سے کنی کاٹتے ہیں, اور مہمانوں کو بھی چاہیے کہ آنے سے پہلے بتا دیں. آج کا زمانہ موبائل کا ہے, بتانے میں کوئی دقت نہیں, پہلے سے اطلاع کر دیں اور ٹائم دیکھ کر کے آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو اٹھے ہیں فجر سے پہلے اور دوڑتے دوڑتے ہم تھک چکے ہیں اور دوپہر میں ہم آدھا گھنٹہ لیٹنے جا رہے ہیں, اب آ کر کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار چاہیے نہیں پوچھتے. آنے کا بھی ٹائم دیکھ لیجئے, اس کے بعد آئیے. صاحب بھی رعایت کیجئے اور وہ بھی رعایت کرے. اور اس کے بعد آگے فرمایا اور یہ مہمان نوازی کی سنت جو ادا کرتا ہے صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہی نہیں ادا کرتا بلکہ حضرت ابراہیم کی بھی یہ سنت ادا کر رہا ہے, کیونکہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے. یہیں سے مہمان نوازی کا آغاز ہوا ہے. حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی شروع کی ہے, اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پروان چڑھایا, اور اتنا پروان چڑھایا کہ یہودی بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا. وتقری الضیف. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق. اور حق مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, کوئی پھنس جاتا ہے, کسی کو ناحق جیل ہوتی ہے, کسی کو ناحق مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے, کوئی بیچارہ نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی بیچارہ بازار جا رہا ہے اپنے اولاد کی کمائی کے لیے, اس میں گر گیا, اسے چوٹ آ گئی, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اسے کوئی اور دقت پیش آ گئی. ایسے موقع پہ آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. کوئی ناحق مصیبت میں آپ سپورٹ نہیں کرتے. کوئی شراب پینے جا رہا ہو تو پکڑ کے پہنچا دیا جائے, کہا جائے کہ بھائی مدد کرنی ہے, یہاں مدد نہیں کرنی ہے, یہاں اسے روکنا ہے کیونکہ یہ ناحق مصیبت میں جا رہا ہے اور ناحق گرا ہوا ہے, یہاں سپورٹ نہیں دینا ہے. یہاں سپورٹ یہ ہے اسے وہاں سے کھینچ کر کے لایا جائے, یہاں سپورٹ یہ ہے اسے غلط جگہ سے روکا جائے. آپ حق مصیبت پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ 5 باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی آپ 40 دن وہاں پہ اعتکاف میں رہتے ہیں, اور یقیناً یہ بات کہی جا سکتی تھی اور آپ عبادت کرتے تھے. لیکن یہ نفلی عبادات ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ نفلی عبادات اور نفلی کام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان سب کاموں کو چھوڑ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 5 کام
मुमकिन है, जिसका ताल्लुक अपनों से है, जिसका ताल्लुक रिश्तेदारों से है, और जिसका ताल्लुक गैरों से है, और गैरों में अमीरों से भी है, और गैरों में फकीरों से भी है, आप सबके साथ अच्छा ही करते हैं। मालूम ये हुआ खल्क़े खुदा की खैर खाही, मालूम ये हुआ लोगों के साथ अच्छा ही, मालूम ये हुआ लोगों के काम आना, मालूम ये हुआ लोगों को सपोर्ट करना, मालूम ये हुआ लोगों की भलाई करना, मालूम ये हुआ लोगों को नुकसान न पहुंचाना, मालूम ये हुआ लोगों की टांग न खींचना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के लाने का सबसे बेहतर जरिया है। अगर हम भी चाहते हैं हम भी सुकून में रहें, अगर हम भी चाहते हैं हम डिप्रेशन में न जाएं, अगर हम भी चाहते हैं हमारे कामों में अड़चन न आए, अगर हम भी चाहते हैं हमारा काम आसानी से हो जाए, अगर हम भी चाहते हैं हम मुश्किलात में न फंसें, तो लोगों की दुआएं लेना सीखें। किसी के काम में टांग अड़ाने की कोशिश न करें। यहाँ गैरों को छोड़ दीजिए। हमारा तो मामला अपने लोगों के साथ सही नहीं, एक बाप का मामला बेटे के साथ सही नहीं, एक बेटे का मामला बाप के साथ सही नहीं, एक भाई का मामला अपने बहन के साथ सही नहीं। इतने जालिम हम लोग हैं। एक सगी बहन जिसने एक छत के साथ हमारे साथ जिंदगी गुजारी, जिसने एक छाती से माँ का दूध पिया है, जिसने एक प्लेट में हमारे साथ खाया हुआ है, हम बड़े होते हैं और वरासत में उसका हक मार देते हैं, और फिर उसके बाद तावीज़ लेते हैं सुकून और इत्मीनान के लिए। हम दूसरों का हक मार करके और दूसरों के कामों में टांग लड़ा करके फिर तावीज़ लेते फिरते हैं। हमें सुकून मिले फिर तावीज़ लेते हैं, फिर तस्बीह भांजते हैं और चाहते हमारा काम बन जाए। काम बनना चाहिए तो इसी जरिए से बनेगा। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तंग आकर के 950 साल तबलीग करने के बाद तंग आकर के बद्दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ मेरे मौला रुए जमीन पे किसी भी काफिर को मत छोड़, इन्होंने हद कर डाली है। अल्लाह ने अजाब भेजा, सैलाब का अजाब, और सभी को तबाह किया गया, सभी को गर्क कर दिया गया। जो आपके साथ ईमान वाले थे 40 लोग उनको बचाया गया, बाकी सभी को सैलाब में गर्क कर दिया गया। ये हो चुका। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह से फरमाया जरा मिट्टी इकट्ठा कीजिए। उन्होंने मिट्टियां जमा की। आपने फरमाया अब उसका बर्तन बनाइए। उन्होंने उसका बर्तन बनाया, कई रोज लगे, फिर उसे खुश किया। जब बर्तन कायदे से तैयार हुआ तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ नूह अब ये काम करो, जितने बर्तन बनाए हो इन्हें तोड़ करके फेंक दो और खत्म कर दो। हजरत नूह पूछते हैं ऐ अल्लाह ऐसा क्यों है? बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ा टाइम लगा है। अल्लाह ने फरमाया मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है, ये काम तुम्हें करना है। हजरत नूह ने न चाहते हुए से तोड़ा और तोड़ करके फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ नूह तुमने इन बर्तनों को बनाया था, तुम मिट्टी के पैदा करने वाले नहीं हो, हमने तुम्हें बनाया, तुमने इन बर्तनों को बनाया और हमारे कहने पे बनाया, खुद से नहीं बनाया, फिर भी तुम्हें इतना ताल्लुक हो गया। इन बर्तनों को तुम तोड़ना नहीं चाहते थे और तुमने एक मरतबा बद्दुआ की, हमने सबको तहस नहस कर दिया। ये हमारी मखलूक है, हमने इन्हें पैदा किया है, हमारा इनके खुसूसी ताल्लुक है। एक काफिर भी होता है तो चूंकि अल्लाह का बनाया हुआ है इसलिए रब उसे खाने को देता है, उसे पीने को देता है, उसे पहनने को देता है, उसको जिंदगी गुजारने का पूरा मौका देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ उसके साथ करता है। और हमारा हाल ये है हम अपने के साथ अच्छा ही नहीं करते, गैरों के साथ क्या करेंगे? अगर एक कुत्ता को पानी पिलाने वाली रंडी जन्नत में जा सकती है तो एक इंसानों के साथ अच्छाई करने वाला जन्नत में क्यों नहीं जा सकता है? अगर एक बिल्ली को सताने वाली औरत जहन्नम में जा सकती है तो इंसानों को सताने वाला दुनिया और आखिरत अपनी बर्बाद क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए मेरे प्यारों दो काम किया करो, एक काम तो करने का है और दूसरे काम से बचने का है। एक तो नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए, जमात से पढ़ो, जमात ना मिले तन्हा पढ़ो, तन्हा छूट जाए, कज़ा हो जाए, फिर भी उसे पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में जाने के बाद कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक टेंशन रहेगा हमने दुनिया में वक्त गफलत में क्यों गुजारा, काश कुछ और तस्बीह की होते, कुछ और भलाई की होते, कुछ और अच्छाई की होते। ये उनका हाल है जिन्होंने अच्छा काम किया था लेकिन कुछ वक्त गफलत में गुजार दिया था। फिर जो नमाज ही नहीं पढ़ते उनका ठिकाना क्या है, फिर उनका मकाम क्या है, फिर उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। इसलिए नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कज़ा हो सके पढ़ो लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, कभी उसे मत छोड़ा करो। वो शख्स की लाइफ
نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. اور دوسرا کام یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو, اور اگر نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم نقصان مت پہنچاؤ. دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا کر کے پھر یہ چاہنا کہ ہمارے کاموں میں آسانی ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.